قرآن پاک نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو مختصر لفظوں میں جامع معنی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ نبی پاک، نبی مہربان، رسول مکرم، آقا دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر فائز ہے، اخلاق عظیم پر آپ فائز ہیں۔ اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو دیکھا جائے تو اس خلق عظیم پر بھی آپ کامل ہیں، آپ مکمل ہیں، آپ اکمل ہیں۔ اس پہلو سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اس میں نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں نکالا جا سکتا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمہ کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بھی مسلمان کے ترازو میں، نامہ اعمال میں جب اعمال کو تولا جائے گا، جب اعمال کا وزن کیا جائے گا، نیکیاں تلیں گی اور ہر ایک کو اس کے وزن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس وقت جو نیکی وزن میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی، جو نیکی وزن میں سب سے زیادہ باوزن ہوگی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کا خلق ہے، انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ انسان اچھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، انسان عمدہ خلق سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کا اچھا اخلاق اس کا تعارف ہے کہ کسی بھی انسان کا اگر تعارف معلوم کرنا ہو، اس کو پرکھنا ہو، اس کو جانچنا ہو، اس کی پہچان کرنی ہو تو سب سے بہترین طریقہ اس کے اخلاق کو دیکھ لیا جائے، اس کے خلق کو دیکھ لیا جائے، اس کے برتاؤ کو دیکھ لیا جائے، اس کے دوسروں کے ساتھ رویوں کو دیکھ لیا جائے۔ اگر دوسرے لوگوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے، اس کا برتاؤ اچھا ہے، مل جل کر رہتا ہے، سب کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، الفت سے پیش آتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے رویے سے، اپنے برتاؤ سے کسی کو ایذا نہیں پہنچاتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ فرمایا کہ وہ انسان سب سے بہتر انسان ہے، وہ انسان سب سے اچھا انسان ہے جو خلق کے اعلیٰ معیار پر، خلق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ تو قیامت کے دن جب نامہ اعمال اور ان کا وزن ہوگا، نیکیوں کا وزن ہوگا، تو سب سے زیادہ وزنی چیز، سب سے زیادہ بھاری چیز وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اسی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ قیامت کے دن جنت میں سب سے زیادہ جس سے پیار کروں گا، میں سب سے زیادہ جس سے محبت کروں گا، اور جنت میں سب سے زیادہ میرا جو محبوب ہوگا۔ اور ایک روایت میں اور الفاظ بھی ہیں، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا، کہ جنت میں سب سے زیادہ جس کو میرا قرب نصیب ہوگا،
جنت میں سب سے زیادہ میرے جو قریب ہوگا بیٹھنے کے اعتبار سے، مجلس کے اعتبار سے، فرمایا کہ وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو عمدہ اخلاق کا مالک ہوگا، جنت میں میرے قریب ہوگا، اس کو میرا قرب نصیب ہوگا اور میری محبت بھی اسے ملے گی۔ اب ہم سب کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، اور جنت میں بے بہا نعمتیں ہوں گی، بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت نبی کا قرب بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کی معیت جنت میں ہمیں نصیب ہو جائے، نبی کا قرب جنت کے اندر ہمیں مل جائے، نبی کی رفاقت جنت کے اندر ہمیں مل جائے، یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہو۔ اور یہ نعمت کس کو ملے گی؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کے مجموع میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر تم نے جنت میں جانا ہے اور جنت میں نبی کا قرب پانا ہے، جنت میں نبی کے زیادہ قریب رہنا ہے، نبی کی محبت سمیٹنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا ہے جنت کے اندر، فرمایا کہ پھر اپنے اخلاق کو سنوارو، پھر اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے رویوں کو درست کرو، اپنا برتاؤ اچھا کرو۔ تمہارے رویے برتاؤ اچھے ہوں گے، اللہ تمہیں جنت بھی عطا فرمائیں گے، اور جنت میں بڑی نعمت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی تمہیں نصیب فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اخلاق کیسے تھے، دوسروں کے ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا، آپ کا رویہ کیسا تھا؟ اگر سیرت کے مختلف واقعات کو پیش کیا جائے تو وہ بہت زیادہ واقعات ہیں۔ حدیث کے مجموع میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان سب کو ایک نشست میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چند ایک واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے خادم ہیں۔ 10 سال انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ ان کے والد حضرت ابو طلحہ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ نے مدینہ طیبہ کو اپنی قیام گاہ بنایا، میرے والد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، بچہ تھا۔ میرے والد مجھے لے کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، مجھے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور میرے والد نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اپنا بچہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے یہ آیا ہے، آپ اس کو اپنا خادم رکھ لیں، اپنا غلام سمجھ لیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے پاس رہے گا، آپ اس سے اپنے کام لیجئے، جو کام بھی آپ اس سے لینا چاہیں، جو خدمت آپ اس سے لینا چاہیں، میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس کو خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ 10 سال تک میں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ ان 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، مجھے اوئے نہیں کہا، اوئے کہہ کر مجھے نہیں پکارا۔ جیسے ہم کسی کو، اپنے خادم کو، اپنے غلام کو، اپنے ڈرائیور کو، اپنے نوکر کو کیا کہہ کر بلاتے ہیں، اوئے ادھر آؤ۔ 10 سال تک حضرت انس نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ کسی بھی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوئے کہہ کر نہیں پکارا، اپنے پاس نہیں بلایا، ہمیشہ ادب کے ساتھ ان کا نام لیتے اور ادب کے ساتھ ان کو بلاتے تھے، ادب کے ساتھ ان کو کام بتاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
ایک تو ان 10 سالوں میں مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں نے جب بھی کوئی کام کیا، اس کام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، یا جو کام میں نے نہیں کیا ہوا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں فرمایا کہ انس یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کیا یہ بھی کبھی آپ نے نہیں فرمایا، اور یہ کام کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کبھی نہیں فرمایا۔ یہ بہت بڑی گواہی ہے، بہت بڑی شہادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی، کہ 10 سالوں تک ایک خادم آپ کی خدمت میں رہے اور رات دن آپ کے پاس رہے۔ والد نے کہا تھا کہ سرکار اس کو آپ سفر میں بھی لے جائیں، حضر میں بھی اپنے پاس رکھیں، جو کام دن کو رات کو صبح دوپہر شام جو کام بھی آپ اس سے لینا چاہیں یہ میرا بچہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا کام آئے گا، آپ کا کام کرے گا۔ تو ان 10 سالوں میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک تو یہ کہ کبھی کوئی نہیں کہا، اف تک نہیں کہا، دوسرا آپ نے کبھی ان کو یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ کام تو نے کیوں کیا ہے، یا یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، کیا ہمارا رویہ، ہمارے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، گھر کے نوکر ہوتے ہیں، گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے، اور اپنے آفس کے ماتحت ہمارے جو ورکر ہوتے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہے، ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ ایسا ہے؟ اگر ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ، اور اگر اس میں کمی ہے، کوتاہی ہے، تو پھر فکر کرنی چاہیے اور اپنی اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور صحابی ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خلق عظیم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی گواہی پیش کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی، ایک دیہاتی شخص نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب وہ آیا تو اس کے ذہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تصور تھا، جو خیال تھا، اور وہ یہ سمجھ کر آیا تھا کہ میں کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، کسی سردار سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ دیہات سے آیا تھا، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ کا پتہ نہیں تھا، آپ کے رویوں کا اس کو پتہ نہیں تھا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے برتاؤ کا اس کو علم نہیں تھا۔ وہ یہ تصور لے کے آیا تھا کہ شاید جس طرح دنیا کے بادشاہوں سے ملا جاتا ہے، شاید نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے آپ میری جو ملاقات ہوگی وہ بھی شاید اس طرح کی ہوگی۔ وہ آپ کو ایک بادشاہ سمجھ کر آیا، ایک رئیس سمجھ کر آیا، ایک سردار سمجھ کر آیا۔ جب وہ آپ سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آپ کے قریب آیا تو آپ کے رعب کی وجہ سے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعب بھی عطا فرمایا تھا، آپ کو دبدبہ بھی عطا فرمایا تھا، تو آپ کے رعب کی وجہ سے اس کے کندھے تھر تھر کانپنے لگے۔ اس میں خوف تھا، ڈر تھا کہ میں بڑے شخص سے ملنے کے لیے آیا ہوں، عظیم آدمی سے ملنے کے لیے آیا ہوں، ایک سردار اور ایک رئیس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ کے جب قریب آیا، ملاقات کرنی چاہیے، تو تب اس کے کندھے کانپنے لگے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ یہ غریب آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے، اس سے پہلے کبھی شاید مجھ سے یہ ملا نہیں ہے، میرے حال کا اس کو علم نہیں ہے۔ آپ نے اپنے قریب کیا، مانوس کیا، آپ نے ان سے باتیں کی، ملاقات کی، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انی لستو بملکن، ارے اللہ کے بندے، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں کوئی دنیا دار آدمی نہیں ہوں، میں کوئی رئیس نہیں ہوں،
میں کوئی سردار نہیں ہوں، مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں کوئی دنیا کے بادشاہوں کی طرح کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ انما انا ابن امرأۃ تاکل القدید، میں تو ایک ایسی غریب خاتون کا بیٹا ہوں کہ جو قدید کھاتی تھی۔ قدید کہتے ہیں کہ روٹیوں، گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو روٹیاں اس میں ڈالی جائیں، جس کو سرید ہم کہہ دیتے ہیں۔ وہ سرید کھانے والی ایک خاتون تھی، ایک غریب خاتون تھی، ایک مسکین خاتون تھی۔ میں تو اس کا ایک عام سا غریب بیٹا ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، مجھ سے ڈرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ مجھے میرے پاس آتے وقت آپ کو کیوں خوف محسوس ہو رہا ہے، کیوں ڈر محسوس ہو رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے کریمانہ کے ذریعے سے اس کو اپنے قریب کیا، اپنے سے مانوس کیا، اس کو محبت دی، اور وہ آپ کا غلام بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی، اسلام لانے کی اس کو توفیق عطا فرما دی۔ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو آپ کے اخلاق کے کریمانہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار میں جا رہے تھے، آپ کے کندھے پر نجران کی بنی ہوئی ایک چادر تھی، وہ بڑی مضبوط چادر تھی، وہ آپ کے کندھوں پر تھی۔ آپ مدینہ کے بازار میں جا رہے تھے، سامنے سے ایک دیہاتی آ گیا، ایک شخص آ گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر چادر کے دونوں کناروں کو اس نے پکڑا اور پکڑ کر زور سے اس نے کھینچا، اتنا زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس چادر کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے۔ مجھے افسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، میں خادم ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، اور یہ شخص اچانک سامنے سے آ گیا اور آتے ہی اس نے کوئی اور بات بھی نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو زور سے پکڑا، کھینچا، اور اتنا کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس چادر کے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے۔ اور پھر اس نے بڑے تلخ انداز میں، جیسے عام طور پر دیہات میں رہنے والے لوگوں کا بولنے کا انداز ہوتا ہے، رویہ ہوتا ہے ان کا، تو بڑے تلخ لہجے میں اس نے کہا، یا محمد مر لی من مال الذی عندک، کہ اللہ نے آپ کو جو مال عطا فرمایا ہے اس مال کے بارے میں اپنے کسی ذمہ دار آدمی کو حکم دو کہ وہ مجھے مال عطا کرے۔ میں کچھ آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں، میں کچھ آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں سائل بن کر آیا ہوں، مجھے ضرورت ہے، میں حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے، آپ مجھے مال عطا کریں، اور اپنے ذمہ دار آدمی اس کو حکم دیں کہ وہ جلدی مجھے مال دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ مانگنے کا کون سا انداز ہے، یہ سوال کرنے کا کون سا انداز ہے، اپنی حاجت کو کسی کے سامنے پیش کرنے کا یہ کون سا انداز ہے، اپنی ضرورت کو دوسروں کے سامنے رکھنے کا یہ کون سا انداز ہے۔ اس نے حد کر دی بد اخلاقی کی، اس نے انتہا کر دی بد اخلاقی کی، برے رویے کی، لیکن ادھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ دیکھیے، ادھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے، ادھر آپ کا خلق عظیم دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نظر ڈالی، اس کو ایک نظر دیکھا، نظر فضحک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی آدمی کو دیکھ کر، اس مسکین آدمی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ موقع تھا بدلہ لینے کا، جس انداز سے اس نے بات کی اور جس رویے سے وہ پیش آیا اور جس برتاؤ سے، جو برتاؤ اس نے ظاہر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ بھی اسی انداز سے اس سے بات کرتے، یا آپ کے قریب میں خادم تھے، صحابہ تھے، آپ کے خدام تھے، آپ کے غلام آپ کے قریب تھے، بازار تھا، اگر آپ اجازت دے دیتے حضرات صحابہ کو تو وہ اس آدمی کو اخلاق سکھا دیتے،
اور ٹھیک ٹھاک اخلاق سکھاتے، اچھے اخلاق سکھاتے کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جاتی ہے۔ بے ادبی کی آپ نے انتہا کر دی، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر آپ مسکرا پڑے اور اس کے سامنے آپ نے مسکراہٹ کا تحفہ اس کو پیش کر دیا۔ یہ ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم صدقہ صرف اس کو سمجھتے ہو کہ اللہ کے راستے میں مال دیا جائے، تم صرف اس کو صدقہ سمجھتے ہو۔ اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کی جائے، تم صدقہ صرف اس کو سمجھتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان سے مسکراتے چہرے کے ساتھ کسی مسلمان سے ملاقات کرنا اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور مسکرا کر اس کا استقبال کرنا، فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ کھلے چہرے کے ساتھ کسی کو ملنا، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ یہ ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ان اخلاق کو اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم محبت کے دعوے بہت کرتے ہیں، عشق کے دعوے بھی بہت کرتے ہیں، ولادت بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم دھام سے مناتے ہیں، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کے کریمانہ ہیں ان کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہی چیز ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے، اور یہی چیز ہمیں جنت میں نبی کا قرب عطا کرنے والی ہے، نبی کی محبت ہمیں عطا کرنے والی ہے۔ حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہم نے جام کوثر پینا ہے، نبی کے جھنڈے تلے ہم نے جمع ہونا ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے، آپ کی سفارش کے ہم امیدوار ہیں۔ تو اس وقت تک ہم یہ اپنے اس محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے جب تک ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور آپ کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔